رفتار نام کا کوئی چینل ہے اور پتہ نہیں بڑا مشہور جس رفتار سے وہ جا رہا ہے اس کی رفتار کو سپیڈ میرا خیال ہے سپیڈ اپ کیا ہوا ہے. کس نے کیا ہوا ہے یہ تو مجھے نہیں پتا, ان لوگوں نے خود ہی کیا ہوا ہے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر رہتے ہوئے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو پاکستان کے دشمنوں کا ساتھ دیتے ہیں انفارچونیٹلی. جب پاک بھارت جنگ ہوئی نا جی تو اس چینل نے بڑا بھرپور کردار ادا کیا اور انڈورس کرتا تھا یہ انڈینز, یعنی کراچی کا جو حملہ ہے اس کو بھی اس نے انڈورس کیا اس چینل نے کہ جی حملہ ہو چکا ہے. اچھا, یہ بھارت کے حملے میں بھارت کو اوپنلی سپورٹ کر رہا بالکل بالکل ایسا ہی ہے. جی السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں آزاد سیاست, میں ہوں اریج فاطمہ. آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم بات کریں گے تھوڑا سا پاکستان کے اندر رہتے ہوئے ان لوگوں کی جو پاکستان کے دشمنوں کا نہ صرف ساتھ دے رہے ہیں بلکہ ان کی زبان بھی بول رہے ہیں, اور یہ انتہائی حیرت انگیز بھی ہے اور انتہائی تشویشناک بھی ہے. روکھڑی صاحب, بہت شکریہ روکھڑی صاحب جوائن کرنے کا. اور سب سے پہلے تو پتہ نہیں رفتار نام کا کوئی چینل ہے اور پتہ نہیں بڑا مشہور جس رفتار سے وہ جا رہا ہے اس کی رفتار کو سپیڈ میرا خیال ہے سپیڈ اپ کیا ہوا ہے. کس نے کیا ہوا ہے یہ تو مجھے نہیں پتا, ان لوگوں نے خود ہی کیا ہوا ہے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر رہتے ہوئے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو پاکستان کے دشمنوں کا ساتھ دیتے ہیں انفارچونیٹلی. سو اس کی رفتار کو بریک لگانا کتنا ضروری ہے, اور یہ وہی چینل ہے جس نے انڈین پروپیگنڈے کا بھی حصہ ہے اور انڈین چینلز کے اوپر ان کی ویڈیوز بہت سرکولیٹ کرتی ہیں. ایسا کیوں ہے؟ ہمارے بڑے کریڈیبل چینلز ہیں, ان کی ویڈیوز تو نہیں سرکولیٹ کرتی, اس چینل کی کیوں سرکولیٹ کرتی ہیں؟ دیکھیں, جب پاک بھارت جنگ ہوئی نا جی تو اس چینل نے بڑا بھرپور کردار ادا کیا اور انڈورس کرتا تھا یہ انڈینز, یعنی کراچی کا جو حملہ ہے اس کو بھی اس نے انڈورس کیا اس چینل نے کہ جی حملہ ہو چکا ہے. اچھا, اب آپ اس چینل کی کچھ ویڈیوز بھی دیکھیں تو آپ بالکل نیوٹرل ہو کے دیکھیں, نہ پاکستانی بنے نہ کچھ بنے, تو آپ کو یہ آئیڈیا ہوگا کہ یہ بھارت کے حملے میں بھارت کو اوپنلی سپورٹ کر رہا. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. دشمن کو سپورٹ کرنا سمجھ سے بالاتر ہے, یعنی نہیں اب تو عجب اس لیے نہیں, چیزیں کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں یہ چیز ہی ختم کر دی گئی ہے کہ کون سی لائن کراس کرنی ہے یا کس لائن کے اندر رہنا ہے. اب اس چینل نے جو کچھ کیا وہ بڑا ایویڈنٹ ہے. اب جن لوگوں نے اس کو سنا یا جن لوگوں نے اس پہ تاثر لیا چاہے کسی بھی وجہ سے, تو یہ تو نقصان کر چکا ہے. تو اب سنا یہ ہے کہ اس کے جو مین کردار تھے ان کو عدالتوں سے ریلیف بھی مل گیا وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو آئی ڈونٹ نو, پتہ نہیں جس کی روکھڑی صاحب, ایسے وہ تمام لوگ اور ایسے وہ تمام عناصر جو پاکستان کے دشمن کا ساتھ دے رہے ہیں اور مسلسل دے رہے ہیں, ایسے لوگوں کو بین نہیں ہو جانا چاہیے؟ نہیں, کون کرے گا؟ میں نے اور آپ نے کرنا نہیں, ہم نے تو نہیں کرنا, لیکن جنہوں نے کرنا ہے تو کیوں نہ کریں, وہ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ آخر کس چیز کا انتظار ہے ان کو؟ یعنی آپ کون سے مزید ایویڈنس اکٹھا کرنا چاہتے ہیں کہ جن کی بنیاد پر آپ کسی کو اچھا یا کسی کو برا ڈکلیئر کریں گے؟ انفارچونیٹلی یہاں پر جو جتنا نقصان کر رہا ہے وہ جب اس پکڑ سے بچتا ہے تو پھر اس کو اور زیادہ وہ دلیر ہو جاتا ہے, یا اس کے تاثر میں جو اور لوگ ہیں. دیکھیں نا, اس کی گیم ہے, اس کے اوپر جتنے ویوز ملیں گے, جتنی لائکس ملیں گی, اس کے اوپر پیسہ آتا ہے. اب ایک آدمی جو اعلانیہ ریاست کے خلاف کام کر رہا ہے اور وہ اس سے بڑا مقبول ہو کے انڈینز اس کو دے رہے ہیں چینلز کو, یا انڈینز اس کو ویورشپ دے رہے ہیں, تو وہ آبادی بہت زیادہ ہے, وہ اگر اس کی ملینز میں جائے گی. ویسے ہم اس میں ایک پوائنٹ یہ بھی ایڈ کر لیتے ہیں کہ اگر انڈین چینلز کے اوپر ان کی ویڈیو سرکولیٹ کر رہی ہے تو ہو سکتا ہے ایک اچھی خاصی رقم وہاں سے ان کے لیے آ جاتی ہو. جی 100% بات ہی پیسے کی ہے. صاحب پھر ایسے لوگ محب وطن تو نہ ہوئے نا, یا میری بات سنیں نا, ہم اس چیز سے ذرا تھوڑا سا آگے آئے نا. میں اور آپ محب وطن ڈکلیئر کرتے رہیں یا کراتے رہیں, کیا ہو جائے گا؟ قانون کہاں ہے؟ کیا قانون, کیا ملک کا قانون کہاں ہے؟ کس کا کام ہے ایکشن کرنا؟ بین کیوں نہیں کیا جاتا؟ ادارے موجود ہیں نا آپ کے پاس. جی بالکل بالکل. یا تو ہم کہیں کہ ادارے موجود نہیں ہیں, آپ کا پیمرا ہے, آپ کی ہر قسم کی چیزیں موجود ہیں, تو کون پوچھے گا؟
آپ اور میری ڈسکشن ہی چلتی رہے گی جی اور کب ان کے اوپر ہاتھ ڈالا جائے گا اور اس وقت ان کے اوپر ہاتھ ڈالنا بہت زیادہ ڈسکشن چلتی رہے گی یا جس کا جو دل چاہے وہ نقصان کرے اور پھر اس کے بعد وہ دندناتا بھی پھرے یا کچھ عرصے بعد اس کو مراد بھی ملنا شروع ہو جائے. تو یہ بڑا عجب معاملہ ہے. اچھا روکھڑی صاحب, محمود خان اچکزئی کی بطور اپوزیشن لیڈر تعیناتی ہو گئی اور اس کے بعد 6 نکات پر بہت زیادہ بات ہوئی جو انہوں نے بھی پیش کی. اچھا آپ نے مجھے ایک بات کی تھی کہ جب بھی ہم ان سے بات سنیں گے تو محمود خان اچکزئی آئین اور قانون کی ہی بات کریں گے, تو اس میں پہلا نقطہ آئین کی بالادستی کا تھا اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی جو حکومت ہے وہ مستعفی ہو جائے اور 4 ماہ کے اندر اندر نئے الیکشنز کروائے جائیں. یہ سارا معاملہ آپ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں یا ایک مرتبہ پھر سے پارلیمنٹ کے اندر مزاحمت شروع ہونے والی ہے؟ دیکھیں میرا جو خیال ہے نا محمود خان کے بارے میں, محمود خان بڑی سیف گیم پلے کرے گا. میں آپ کے پاس پہلے بھی کہتا آیا ہوں, الفاظ کے چناؤ سے لے کے موومنٹ سے لے کے دائیں بائیں جانے سے لے کے محمود خان بہت سیف گیم پلے کرے گا. اب محمود خان کے پاس ایک ایسی سیٹ آ گئی ہے کہ جس کی بنیاد پر وہ ڈفرینٹ امبیسیز کو ڈفرینٹ جگہوں کے اوپر جا کے بات کر سکتا ہے کیونکہ ہی از لیڈر آف اپوزیشن. ٹھیک ہے, اب وہاں پر یہ تو بھی اندر گیم چل رہی ہے نا, یہ تو گیم ابھی اندر چل رہی ہے. اب جب اس سیٹ کا ایک ایسا اس کی ویلیو ہے کہ اس کو ہر جگہ انوائٹ کیا جائے گا, اس کی بات سنی جائے گی, ڈفرینٹ فورمز پہ وہ جائے گا, ڈفرینٹ امبیسیز کے اندر جائے گا, کوئی انٹرنیشنل جو قانون کے یا آئین کے یا پارلیمان کے متعلق کوئی بھی جب کانفرنسز ہو رہی ہوں گی محمود خان وہاں جائے گا. تو محمود خان وہاں پر بھی یہی بیانیاں سیم لے کر بولتا رہے گا, آئین اور قانون کی بات. جی آئین اور قانون, لیکن یہ بیانیاں آئین اور قانون کی آڑ میں ریاست کے خلاف بیانیاں ہیں. سادی سی بات ہے. نہ وہ یہ بولے گا کہ وہ جن کا لیڈر آف دی اپوزیشن ہے, یا پوچھا جائے نا کہ آپ لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں, جن کے آپ لیڈر ہیں ان کا کردار کیا ہے, یہ تو بات ہونی نہیں ہے. وہ جن کے آپ لیڈر ہیں جس اپوزیشن کے, اس نے ملک کے ساتھ کیا کیا, یہ سوال بھی کوئی نہیں پوچھے گا. تو کچھ خطرے کی گھنٹیاں ہیں بیکاز آف دس جینٹلمین, لیکن یہ ایک سیٹ کے ساتھ لیڈر آف دی اپوزیشن بننا پاکستان کے ہی سیاست میں ہو بھی سکتا ہے, پاکستان میں تو ہو سکتا ہے. اچھا ویسے آئین اور قانون کی اگر روکھڑی صاحب وہ بات کرتے ہیں تو پھر تو میرا خیال ہے ان کی کندھوں کے اوپر جو ذمہ داری ڈالی ہوئی ہے بانی تحریک انصاف کی رہائی کی, وہ تو پھر ممکن نہیں ہو سکتی کیونکہ آئین اور قانون کے تحت وہ تو پھر جیل میں ہی رہیں گے جو انہوں نے سب کچھ کیا ہے. نو باڈی از پش, نو باڈی از ورڈ کہ وہ باہر آتا ہے یا جاتا ہے. یہ تمام لوگوں کی انجوائمنٹ ہے ہی اسی میں کہ وہ اندر رہے. اور یہ وہ ایک مووی میں کل دیکھ رہا تھا, وہ اسٹالن از ڈیڈ یا اس طرح کی ایک مووی ہے, وہ ویسے فلم لازمی دیکھنی چاہیے. اس کے ساتھ وہ مجھے اس کے جو بانی تحریک صاحب ہے نا, اس کے ساتھ جتنے کردار تھے اس کی حکومت کے اندر, وہ کردار اس اسٹالن کی مووی میں, اسٹالن از ڈیڈ یا سم تھنگ اس طرح کا نام ہے, اس میں وہ کردار نظر آتے ہیں. اور تو بس وہ مووی دیکھ لیں اور حالات اس پارٹی کے سمجھ. اچھا ویکینڈ کے اوپر ہری پور کے اندر پاکستان تحریک انصاف نے کوئی جلسہ ٹائپ بھی کیا. اچھا میں جلسی کہہ دیتی ہوں اس کو, اتنی بڑی تعداد میں لوگ نہیں تھے. اس پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسٹریٹ موومنٹ کر رہے ہیں, سہیل آفریدی مزاحمت کی طرف جائیں گے اور ان کا کام ہوگا کہ وہ سڑکوں پر لوگوں کو نکالیں اور سڑکوں پر مزاحمت کریں, جبکہ محمود خان اچکزئی صاحب جو ہیں وہ ہاؤس کو گرمائیں گے. واقعتاً یہ جو پالیسی یا یہ جو اسٹریٹجی پاکستان تحریک انصاف اپنا رہی ہے یہ درست ہے, اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی سے درست وہ چیز ہوتی ہے جس کے ریزلٹ اچھے نکلے. درست وہ ہوتی ہے جس سے آپ کو اور آپ کی موومنٹ کو, یا آپ ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں نا, آپ کو فائدہ ہو. آپ کوئی چلیں ہم یہ کہتے ہیں کہ جی آپ بہت اچھا کام کرنا چاہتے ہیں, اس وزیر اعلیٰ نوجوان کے ساتھ آپ اسٹریٹ موومنٹ کرنا چاہتے ہیں. پہلا سوال تو یہ ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ ایک صوبے کا ہے, اس نے صوبے میں ابھی تک کیا کیا, جب سے وہ وزیر اعلیٰ بنا ہے اس نے اپنے صوبہ کے لیے کیا چیز کی ہے. تو اس کو جس مقصد کے لیے لے کے آئے, آپ ہی کے پروگرام میں سب سے پہلے شاید لوگوں اور نے بھی کہا ہوگا, ہم نے پہلے دن یہ کہا تھا کہ اس نوجوان کو صرف ایک مقصد کے لیے لے کے آئے ہیں کہ یہ اتھل پتھل کر دے, یہ نکلے تو نوجوانوں کو نکال کر جنریشن الفا یا فلانا کر کے ان کو پرووک کرے, انسائٹ کرے, اور یہ دوبارہ ایسے حالات پاکستان کے اندر کریٹ کریں جس سے سمجھ یہ آئے کہ نوجوان نسل جو ہے وہ بدزن ہے, اور یہ ایک میسج بھیجیں باہر, جو انہوں نے پوری کوشش کی ہے. تو وہ تو وہی کام کرے گا جس کے لیے اس کو لایا گیا. نہیں تو اگر اس کے اندر پاور یا کوئی اس کی اپنی پوزیشن ہوتی تو وہ بیٹھ کے اپنے صوبے کی گورننس پہ توجہ دیتا. اچھا اسی طرف آ رہی ہوں میں. دوسرا جو آپ نے سوال کیا تھا کہ وہ وہی کرے گا,
اور محمود خان ادھر اپنی گیم کھیلے گا. ٹھیک ہے, محمود خان تو نہیں ہے نا پی ٹی آئی کا, وہ تو لیڈر آف دی اپوزیشن ہے. اپوزیشن کے اندر تو مولانا فضل الرحمان بھی بیٹھے ہوئے ہیں کہ نہیں بیٹھے ہوئے؟ بالکل بیٹھے. ٹھیک ہے جی, وہ تو لیڈر آف دی اپوزیشن ہے. تو وہ بڑے ٹیکنیکل نپے تلے الفاظ, آئین, یہ اور وہ یہ کام کرے گا, اور وہ ہر پابندی کو روندنے کی کوشش کرے گا. اور وہ کراچی گئے, اور پھر اس کے بعد وہ کراچی گئے, اور پھر اس کے بعد ہری پور, اور اس کے بعد میرا خیال ہے کہ دیگر شہروں کی طرف بھی موو کریں گے. لیکن سوال میرا یہ روکڑی صاحب کہ تیرا ویلی جو ان کے اپنے صوبے کے اندر ہے, وہاں سے آپریشن کی اطلاعات ہیں, وہاں تو انہوں نے جانے کی زحمت نہیں کی کہ میں ذرا دیکھ لوں کیا معاملات ہیں, آپریشن کیا جا رہا ہے, آپریشن کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی, دہشت گردی کو کیسے ختم کرنا ہے, ان تمام عناصر کے اوپر کیوں نہیں آ رہے؟ دیکھیں میرے خیال میں آج وہ خیبر پہنچا ہوا ہے کہیں آپ کی. میں لیکن پہلے چلے جانا چاہیے تھا نا, اگر آپ کراچی جا رہے ہیں تو آپ خیبر پختونخوا کیوں نہیں پہلے جاتے؟ میں کریٹیک وہ کروں گا جو کریٹیک بنتی ہے. میری کریٹیک پہلے بھی وہی تھی, ابھی بھی وہی ہے کہ بھائی تم ایک صوبہ کے چیف ایگزیکٹو ہو, بالکل تمہارا کام اپنے صوبے کے اندر بیٹھ کر کام کرنا ہے اور وزیر اعلیٰ کی سیٹ سنبھالتے ہوئے اپنی چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے. تمہارے صوبے کے اندر تمہارا چیف سیکرٹری اور بیوروکریسی جو تمہارے صوبے کی ہے اس نے تباہیاں پھیری ہوئی ہیں, اور ان کے اوپر اربوں کھربوں بلکہ کھربوں سے بھی اوپر چلے جائیں, ابھی تو کھرب کچھ نہیں رہ گیا, ارب کچھ نہیں رہ گیا یہاں پہ. ان کی کرپشن کی داستانیں ہیں, پوسٹنگ ٹرانسفرز میں کرپشن ہو رہی ہے, سینئر کو جونیئر کی جگہ پہ لگایا جا رہا ہے, جونیئر کو سینئر کی جگہ پہ لگایا جا رہا ہے. تمہارے صوبے کے اندر کمشنر اور بڑی بڑی سیٹوں کے سودے ہو رہے ہیں یار, اور تم اتنے وہ ہو کہ تمہیں یہ سمجھ ہی نہیں ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب اگر وہ آج خیبر گیا ہے تو وہ بھی شیم ہے, وہ بھی ایک دھوکہ ہے. اب اس خیبر کے اندر جا کر اس سے پہلے کچھ دن پہلے کہہ رہا ہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ آپریشن ہو رہا ہے. تو تمہارے جیسا نااہل نوجوان پھر کہاں سے کوئی ڈھونڈ کے لائے گا؟ ٹھیک ہے. تو کراچی جائے جدھر جائے, لیکن کسی ڈینجرس طرف چلیں گے. لاسٹلی مجھے یہ بتا دیں کہ کوئی نئی ترمیم بھی آنے جا رہی ہے؟ آنی چاہیے. ہم ابھی تک ترمیم 70 سال ہو گئے, ہم ان کے انتظار میں ہیں. دیکھیں ہمیں اسٹرکچرل ریفارمز کی ضرورت ہے, یہ ترامیم لازم ہے. آپ کے اندر جو صوبے, تعداد, عوام, اس کی اتنی بڑی تعداد, اور جو سسٹم ہے اس میں آپ کا جو پیسہ ہے وہ درست طریقے سے نیچے تک نہیں پہنچتا. ایک جگہ سے دوسری جگہ اتنا دور ہے کہ ایک سیکرٹری آف ون یہ جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کو سمجھ ہی نہیں لگ سکتی چیزوں کی. تو آپ کو صوبے چھوٹے بنانے ہیں, آپ کو ہیلتھ پہ توجہ دینی ہے, ایجوکیشن پہ توجہ دینی ہے, آپ نے اپنے مائنڈز اینڈ منرلز کو. ووٹرز کی عمر کے حوالے سے بھی کچھ گردش بہت ضروری ہے. میں تو کیونکہ خود الیکشن لڑا ہوں, لڑ کے آیا ہوں الیکشن. آپ کا ووٹر کی جو آپ نے یہ کی تھی نا, کتنی ایج تھی ابھی؟ 18 سال تھی. بہت بڑی زیادتی تھی. ٹھیک ہے. ہمارے پاس الیکشنز کا منشور نہیں وہ پڑھتے تو نہیں. مجھے آپ یہ بتائیں, جو بچہ اس وقت 15 سال کا, آج جو 15 ایئرس کا ہے, یہ جب گورنمنٹ مکمل ہوگی تو کتنی عمر ہوگی اس کی؟ 18. مجھے بتائیں کہ ہم اس ایج میں آ کے ہمارے جو بچے ہیں جو کوہاٹ, میاوالی, ان علاقوں کے اندر یا ڈفرینٹ پلیسز کے اوپر جو رہ رہے ہیں, ان کو کتنا علم ہے چیزوں کا؟ وہ تو بیچارے پیدا ہوئے اور ماؤں نے ان کے ہاتھوں میں یہ چیز دے دیے. وہ ٹک ٹاک دیکھ کے وہ ایک آپ ایون یہ جو ہے یورپین بچے وہ میچورٹی کے اندر زیادہ میچور ہیں, لیکن ان کی ایشوز بھی بہت زیادہ ہیں. تو آپ نے تو توجہ ہی نہیں دی. اگر ایج زیادہ ہوتی ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے. ایج زیادہ ہونی چاہیے ووٹر کی, لازم. یہ جو 18 سال والا تھا, انفارچونیٹلی اس کے نتائج بڑے ہی خطر نہیں معلوم بچوں کو کوئی علم ہے کہ ہم نے کیا کون بہتر ہے کون صحیح ہے. وہ تو میں نے عجیب سا ایک چلے نہیں بولتا ہوں یہاں پہ, بچوں کو تو اپنی مائیں اچھی نہیں لگتی. وہ ٹک ٹاک کے اوپر جب دیکھتے ہیں یہ اداکارائیں ٹائپ ڈفرینٹ چیزیں, تو وہ کہیں گے ہماری ماں کہاں پہ اور یہ کہاں پہ عورت. تو بچے ہمیں سب سے زیادہ جس چیز پر توجہ دینی ہے وہ ہماری یہ جنریشن ہے, اور ان کو ہم کیسے بڑا کر رہے ہیں, ان کو ہم کیسے ایجوکیٹ کر رہے ہیں. ہم ان کو دیکھیں نا, بچہ 18, 19, 20 سال کا کھا رہا ہوگا, کچھ بھی کھا رہا ہوگا. یہ میں کوئی عام نہیں, جو میکڈونلڈس کھا رہا ہوگا وہ وہیں پہ ریپر پھینک دے گا, جو پاپڑ کھا رہا ہوگا وہ پاپڑ والا ریپر پھینک دے گا. میں ایسے دوست ہیں ارب پتی ہیں, سگریٹ پیتے پیتے ڈبی جب خالی ہوتی ہے اٹھا کے روڈ پہ پھینک دیتے ہیں. تو مائنڈ سیٹ کا چینج ہونا بہت ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب آپ جتنے بھی میرا خیال ہے کہ
تھک کے اور ہار کے بول لینا جس نے ٹھیک نہیں ہونا اس نے ٹھیک نہیں ہونا. ٹھیک کیا جاتا ہے, اور جس نے ٹھیک ہونا ہے وہ پھر میرا خیال ہے کہ ساتھ بیٹھے نہیں کرسی سے بھی سیکھ لیتا ہے کہ یار ٹھیک آپ کرتے ہیں اپنے ایجوکیشن سسٹم میں, آپ اصلاحات لے کے آتے ہیں, آپ وہاں پر ٹھیک کرتے ہیں. ٹھیک آپ کرتے ہیں, ماں باپ کی تربیت ایک ہے, ریاست کی تربیت. لیکن روکڑی صاحب اب ایک شخص جو گاڑی چلا رہا ہے اور اس کی عمر اتنی بڑی ہے, اب اس کو نہیں, اس کو جب جرمانہ ہو 40,000 روپے 50,000 روپے, کیونکہ وہ چلا رہا ہے 10 کروڑ کی گاڑی چلا رہا ہے نا, تو اس کو اگر اسی گاڑی کے تناسب سے باہر پھینکنے کا 5 لاکھ جرمانہ ہو, بالکل ٹھیک ہو جائے گا, بالکل ٹھیک ہو جائے گا. بہت شکریہ روکڑی صاحب, آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں. اللہ حافظ.